میں چاہے وہ معاشی زبوں حالی ہو یا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن اس کے جو اثرات ہوں، اور مودی کا ایک دوسرا ٹرم میں جو کیے گئے جو انہوں نے وعدے لوگوں سے کیے تھے وہ بالکل پورے نہیں کر پائے. اس لیے ان کو کسی بھی ایک مطلق نان حکمران کی طرح ایک ڈائیورژن کی ضرورت ہے تاکہ پبلک کو کسی دوسری طرف لگایا جائے. یہ ایک ایسا کھیل ہے جو وہ پہلے کھیل چکے ہیں. یہ پلوامہ وغیرہ کا جو ہوا تھا معاملہ، اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اس کو فریم کیا اور اپنے ملک میں بتایا تو اور اسے الیکشن جیت گئے، تو ان کی ابھی بھی یہی ہتھ کنڈا ہے کہ کسی طرح اس ٹینشن کو اوپر رکھا جائے اور تاکہ لوگ وہ بھول جائیں کہ وہ لوگوں کی معاشی سچویشن کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ تقریباً پچھلے 10 سال کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہوا ہے. اگر آپ وہاں کی نیوز کو فالو کریں تو اس وقت وہاں پر سخت قسم کا ایک معاشی تنزلی ہے. گروتھ ریٹ کا جو وعدہ تھا مودی کی، جو ایکسپیکٹیشن تھی وہاں لوگوں میں، خصوصاً مڈل کلاسز میں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ دنگا فساد اور یہ سارا جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے، وہاں پہ ایک سخت قسم کی ٹینشن بھی ہے، معاشی کے علاوہ سماجی ٹینشن بھی ہے. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو پڑوسی جس کو آپ دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کی توجہ وہاں پر مرکوز رکھی جائے. اور یہی اس کے لیے پاکستان کو بڑی متانت اور سنجیدگی سے اس پوری چیز کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ ابھی ہماری پالیسی بھی ہے، بڑی میجرڈ پالیسی ہے تاکہ یہ سچویشن باہر نہ نکلے. لیکن ظاہری بات ہے ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ابینڈن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہمارا رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ تاریخی بھی، اور اس کو ہم اس کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور وہ چیز مطلب حالات آپ کو کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جنرل صاحب از اگین ود اس. جنرل صاحب کائنڈلی کنٹینیو ود یور کمنٹس. کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے، مودی کے پاس اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل جو رومی بات کر رہے تھے وہ بھی درست ہے کہ وہاں پہ جاب لیسنس بہت ہے، اکانومی خراب ہے. اسی طرح کشمیر میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے، افغانستان میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے. پھر کہاں جائیں؟ ابھی ان کا ابھی چائنا نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. خاموشی ہے، موت کا سکوت ہے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے آدمی چیف وغیرہ روز بیانات دیا کرتے تھے، اب چپ ہیں سارے. یہ وہ چیز ہے جو چیلنج ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مودی نے اپنا پولیٹیکل پوزیشن بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے. انڈیا میں سائیکی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جہنم ان کے اوپر توڑ دیں، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی چیز آپ کر لیں، کامیابی ہو جائے اس میں، تو وہ اپنے سارے دکھ بھول کے اس کی خوشیاں منانی شروع کر دیتے ہیں. مودی جو ہے اس نے ان کی بے وقوف عقل، ان کی جو بے وقوف بنانے کا جو ذریعہ اس کے پاس ہے وہ اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے. اور اینٹی پاکستان وہ کام کوئی بھی کرے گا اس کو پولیٹیکل مائلیج ملے گی، اس کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ واقعہ اور مسلمان کے خلاف، پاکستان کے خلاف نفرت کا کھیل ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ کیوں کرے گا. پہلی بات یہ کہ پلوامہ کا اگر آپ کے ساتھ دیکھیں تو پلوامہ میں اس نے جو بالا کوٹ کی طرف گیا، یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہماری سرحدیں کسی نے عبور کی اور پوری دنیا کو اس کو حمایت حاصل تھی. کسی نے دنیا میں اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ پومپیو اور دوسرے ملکوں نے کہا جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. تو یہ وہ سیناریو ہے جہاں پہ وہ پھر اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرے اور اس کے بعد وہ چڑھائی کرے کہ جی ہم ان کے دہشت گردی کے کیمپ اڑانے ہیں، تو وہ ہم اس کے لیے بالکل، اور دنیا کہے گی جی آپ کریں. کیونکہ ہم نے تو دنیا کے سامنے یہ جا کے چیز ہی بولے. ہمیں چاہیے تھا کہ جب امریکہ گیا پرائم منسٹر پومپیو سے پوچھتا کہ آپ کو کیا ثبوت دکھایا تھا کہ آپ نے کہا انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، کیا چیز تھی جو آپ نے دیکھی؟ ہمیں تو انڈیا نے یہ ثبوت دی ہے جو اخباروں کے تراشے ہیں. پھر فرانس سے بات ہوتی ہے، ان ملکوں سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے اس کی لیجٹمیسی بنا دی. کیوں؟ یہ ہماری سوورنٹی کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کیا ہم نے. نتیجہ یہ کہ وہ ایشو وہاں موجود ہے. اب چیز یہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے چیف نے کہنا شروع کیا کہ جناب 14 لانچنگ پیڈ ہیں پاکستان کی سائڈ سے، وہ ہم نے ڈسٹرائے کرنے ہیں. جب بھی وہ LAC کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، بہت ہیوی ویپن سے گولہ باری کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے لانچنگ پیڈ انگیج کیے. لانچنگ پیڈ تو ہے کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن دیکھے، لیکن یہ ان کا بہانہ ہے، دس از ہاؤ دے آر بلڈنگ دا نیریٹو. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ابھی چند دن پہلے ایک کار اڑا دی.
کہا جی اس میں ایکسپلوسو لگے ہوئے تھے, ٹیررزم ادھر کروایا جا رہا ہے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ اٹیک کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, 2 کوڈ کاپٹر ہم نے ان کے گرائے ہیں. وہ آپ کے ڈیفنسز میں ویکنس ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پورے ڈیفنسز کی تصویریں لی جائیں, پتہ کیا جائے کہ جناب کہاں پہ ہیں, ان کے کوئی ڈیفنسز میں ویکنس ہے تو اس کو پکڑا جائے. اور آخری کام انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے ایمبیسی کے اسٹافرز کو نکال کے باہر نکلا. دے آر جسٹ کریٹنگ دی ہیٹ. ابھی انہوں نے آج آپ کے جو چارج افیئر ہے وہاں پہ, اس کو ان کی انٹیلیجنس نے روکا ہے, سڑکوں پہ اس کو ذلیل کیا ہے. تو دے آر بلڈنگ اپ کہ ایک ایسی سچویشن, ایک ماحول بنا دیا جائے جہاں وہ کچھ کریں اور جسٹیفائڈ ہوں. 2 آدمی جو انہوں نے نکالے, انہوں نے کہا جی یہ جاسوسی کر رہے تھے, یہ ایسپیرنس کر رہے تھے, وہ نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس کو لنک کریں گے کسی ایکٹ آف ٹیررزم کے ساتھ. پرسپیکٹو درست رکھیں, سمجھیں, آپ تیار رہیں, کچھ نہ کچھ وہ کریں گے. اور جب تک ہماری حکومت انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے چیلنج نہیں کرے گی کہ جی کیا وجہ تھی آپ نے ان کو لیجیٹمیسی دی, یہ کام رکے گا نہیں. یہ ہوتے رہیں گے, اس لیے کہ انٹرنیشنل ہمارے تو اس کو پوری طرح حاصل ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم بے گناہ, ہم نے کوئی ٹیررزم نہیں کرایا, تو بھائی پھر جا کے ملکوں کو بتاؤ نا جو ان کو کہتے ہیں کہ یو ریٹین دی رائٹ ٹو اٹیک پاکستان. یہاں پہ سوائے ٹویٹ کے اور ہے کچھ نہیں. آپ ٹویٹر کے ساتھ لگ گئے ہیں, بیان بازی کے علاوہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. بھائی اصل سفارتکاری کدھر ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو کرنے کی ہے. صحیح, یہی وہ حالات ہیں کہ پاکستان کو بہترین سفارتکاری دکھانا ہوگی ٹویٹر کا محاذ چھوڑ کر. جو ایکچوئل محاذ ہے بھائی ہوگا فالس فلیگ آپریشن, ضرور ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل ہمارے بھی حاصل ہے. وہ کریں گے آپ کو, اور کرنا چاہیے ان کو جب ان کو سب کچھ ان کے پاس ہے. آپ بیٹھے رہے آپ سے آپ کر کے. بہت زبردست انالیسس جنرل صاحب نے دیا ہے جس میں. صدیقی صاحب جی بالکل ضریاب, آپ یہ دیکھیں کہ مودی جو ہے وہ انڈیا میں جو وعدے کر کے آیا تھا الیکشن کے اندر, وہ کوئی بھی چیزوں کو پورا نہیں کر سکا. تو جس طرح جنرل صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس دے کے وہ لوگوں کو پھر اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیتا ہے. اور یہ ایک جنگی جنونی ہے مودی جو ہے, اور یہ ایک پاگل دماغ آدمی ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. جو اس وقت اس کے معاشی حالات ہیں انڈیا کے, یا اس وقت جو کورونا کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے, لیکن اس کو صرف پاکستان نظر آ رہا ہے, اور وہ یہی کوئی نہ کوئی فالس فلیگ ایکشن کرنے کے اس تگودوں میں اس وقت لگے ہوئے, لیکن اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. انہوں نے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں آئے اور بالا کوٹ میں جو ہے وہ اپنا لوڈ ڈراپ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب وہ پاکستان نے دن کی روشنی میں ان کو جواب دیا ہے, تو ان کو واقعی جو ہمارے سابق ڈی جی ISPR تھے آصف غفور صاحب, ان کے مطابق پورا ان کو سرپرائز دیا گیا, اور اس سرپرائز کی وجہ سے آج تک وہ چکرائے ہوئے ہیں. وہ کیٹ کاپٹرز اپنے اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کتنی چوکس ہے اس وقت کووڈ اور ان چیزوں سے لڑنے کے باوجود. پاکستان میں ہماری فوج جو ہے وہ کووڈ سے بھی لڑ رہی ہے, پاکستانی فوج جو ہے اس وقت لوکسٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہی ہے, لیکن وہ اپنی سرحدوں پہ بھی چوکنا ہے. اور اس کی مثال آپ نے یہی دیکھی کہ پچھلے دنوں جو انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی, اس میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. تو اس کا شوق تو ہے جنگ کرنے کا, لیکن وہ جنگ نہیں کر سکتا. اپنے جنگ اس وقت بالکل نہیں مودی کر سکتا, کیونکہ اکنامکلی انڈیا بالکل ڈاؤن جا رہا ہے. اور جو چائنا نے اس وقت ان کو جواب دیا ہے تو وہ بالکل بوکھلائے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس وقت سفارتی تعلقات یا سفارتی اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب چائنا کا مسئلہ آیا تو کیا چائنا امریکہ کے پاس گیا؟ کیا چائنا نے اپنی کوئی سفارتی تعلقات استعمال کیے؟ کیا وہ دنیا کے سامنے جا کے رویا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں؟ اس نے منہ توڑ جواب دیا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, اور ایسا جواب دیا کہ انڈیا کو جو ہے زمین چاٹنے کے اوپر انہوں نے مجبور کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ جنگ کے حالات بالکل نہیں بنتے. افتخار صاحب کچھ کہنا؟ جنید صاحب میں آتی ہوں, آپ کی طرف بھی آتی ہوں, میں اگلا سوال شامل نہیں کروں گی, اسی پر آپ کو دونوں کا انالیسس کمپلیٹ کروں گی. افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا انالیسس کیا جنرل صاحب نے اور سب دوستوں نے. اب یہ وقت پھر ہے کہ عمران خان صاحب, یو آر اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری, برائے مہربانی ملک کے اندر ایک ایسی فضا کو قائم کریں کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے. کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان بڑی شرارت سے باز نہیں آئے گا, اور وہ وقت نہیں ہوگا پھر پرائم منسٹر کا لوگوں کے پاس جانے کا. یہ وقت ہے بیٹھ جائیں, اور جنرل صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اس کو غور کریں, اور اس کے بارے میں ایک جوائنٹ ایک ایسا کمٹمنٹ کریں ود دا پیپل آف پاکستان, جس سے عوام کو حوصلہ ہو. اس معاملے میں کم از کم یہ سارے اکٹھے ہیں. عوام کو حوصلہ دینے اور عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں مختصراً یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پلوامہ کے واقعے کے 2 حصے تھے. ایک
کہ وہ انہوں نے ہماری سوورنٹی وائلیٹ کی، جو کہ ایک ڈپلومیٹک ایشو تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے 300 لوگ مارے نہیں گئے کہ وہاں تھا کچھ نہیں، لیکن اگر ہوتے کچھ مارے جاتے تو پھر اس سے بڑا واقعہ کوئی اور ہوتا. اب دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ملٹری رسپانس دی، ملٹری رسپانس آپ کی ٹھیک ہوئی، ابھی نندن آ گیا، آپ نے اس پہ چھلانگیں مارنی شروع کر دی، لیکن جو سوورنٹی کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا کسی نے. ایکچوئل وہ ہے چیز جو آپ کی بہت سینسیٹیو تھی کہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ آپ کی سرحدیں کوئی کراس کر رہا ہے اور آپ اس کا رونا دنیا کے سامنے نہیں لے کے جا. وہ چیز ہے جو آج اس کو اجازت ہے، آپ کو نہیں. یہ نیو نارمل ہے جو اس نے اپنے لیے اچیو کیا کہ وہ آپ کی سوورنٹی وائلیٹ کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. کیوں کہ جب وہ آپ کے اوپر الزام عائد کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیا، یہاں پہ ٹیررزم کرایا، دنیا فوراً تسلیم کر لے گی اور اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ جا کے چڑھائی کرے. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ختم کرانی کہ نیو نارمل نہ بنے، لیکن آپ نے وہ نہیں کرایا، لہذا آپ روزانہ